بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12 انت کی تختی۔ انت کی تختی کے متعلق کافی چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ سب سے پہلے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے بتائے، یہاں اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد میم ساکن کے قاعدے ہم نے ذکر کیے۔ پھر اس کے بعد را کی جو قواعد ہے وہ ہم نے ذکر کیے۔ پھر اس کے بعد وقف کی قسمیں ہم نے کچھ ذکر کیا آپ کے سامنے۔ اب ایک اہم عنوان اور ہے جو یہاں اس تختی میں ہے، اگرچہ ایک مثال آئی ہے لیکن اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور وہ ہے مد کی قسمیں۔ میں پہلے بھی تھوڑی سی نشاندہی کر چکا ہوں، اور آج میں اس کے بارے میں جو اس سے متعلق ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے نمبر پر یہ سمجھیں کہ لفظ مد کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا۔ مد کے معنی کھینچنا۔ اب مد کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی کہتے ہیں کہ جس کے کھینچنے کا کوئی سبب نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو، بس ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ مد اصلی کی مقدار ہے ایک الف کے برابر کھینچیں۔ ایک الف کا پتہ کیسے لگے گا؟ یہ مٹھی ہے، اس کو درمیانی رفتار سے بند کرنا یا درمیانی رفتار سے کھولنا، یا انگلی ہے درمیانی رفتار سے بند کرنا کھولنا۔ تو یہ کھڑی حرکات اور حروف مدہ، اس تختی میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں حروف مدہ کی تختی، وہ مد اصلی ہے۔ حروف مدہ کو حروف مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھڑی حرکات ہے، وہ بھی در حقیقت حروف مدہ ہے، صرف لکھنے میں فرق ہے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ مد اصلی ہے، حروف مدہ اور کھڑی حرکات، اس کے کھینچنے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ جب سے ہم نے عربوں سے سنا ہے، ہمارے پاس قرآن آیا ہے، عربی زبان ہے، تو حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ تو یہ تو مد اصلی ہو گیا۔ ایک ہے مد فرعی۔ مد فرعی کہتے ہیں جس کے کھینچنے کا کوئی سبب ہو۔ ہم مد کر رہے ہیں، اب اس کو کھینچتے ہیں، تو کیوں کھینچتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب وہ وجوہات کیا ہے وہ تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس لیے کہ مد فرعی کی 9 قسمیں بنتی ہے، اور عوام کو سمجھانے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں ہم دیکھیں کسی حرف کے اوپر تلوار کی طرح نشان ہے، وہ جو علامت ہے یہ مد کی علامت ہے، تلوار کی طرح لمبا نشان لگا دیتے ہیں، تو یہ ہے مد فرعی کی نشانی اور علامت۔ اب مد فرعی کی 9 قسمیں ہیں جیسے میں نے ذکر کیا، لیکن یہاں پر ایک قسم کو ذکر کیا گیا، سب سے آخری لفظ جو اس تختی کا ہے آنا، یہ اس تختی کا آخری لفظ ہے، اور اس میں مد کی ایک قسم بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں، حروف مدہ اگر سمجھ میں صحیح طریقے سے آ جائے، جب بھی ہم قاعدہ پڑھیں، قواعد سیکھیں، تو حروف مدہ کو بہت اچھی طرح سیکھیں۔ حروف مدہ اور حروف لین، یہ 2 تختیاں ہیں۔ حروف مدہ کے بعد اگر سکون آ جائے، حروف مدہ کے بعد سکون آ جائے، اب اگر وہ سکون ہے وقف کی وجہ سے، پہلے سے سکون نہیں تھا، ہم نے وقف کیا تو سکون آ گیا، اس کو کہتے ہیں مد عارض وقفی۔ الحمدللہ رب العالمین عالمین الرحمن الرحیم۔ اب جو میں رک رہا ہوں یہاں پر، رحیم، رحمان، مالک یوم الدین، تو اس کو کہتے ہیں مد عارض وقفی۔ اگر حروف مدہ کے بعد سکون پہلے سے ہے تو اس کو کہیں گے مد لازم کلمی مخفف، اور غالباً قرآن کریم میں اس کی ایک ہی مثال ہے، آنا۔ اب آنا کھڑا زبر الف مدہ ہے، اس کے بعد لام کے اوپر سکون ہے، تو اب سکون آ گیا، سکون اصلی ہے، پہلے سے ہے، وقف کی وجہ سے نہیں ہے، یہاں مد کریں گے، اس کو کہتے ہیں مد لازم کلمی مخفف۔ اور اگر حروف مدہ کے بعد مشدد حرف آ جائے تو اس کو کہیں گے مد لازم کلیمی مثقل، جیسے ضالن، آگے 16ویں تختی ہے وہ مکمل اس کی مثالیں ہیں۔
مد لازم کلمی مثقل وہاں ہم سمجھائیں گے موقع مناسبت کے اعتبار سے۔ فی الحال ہم نے ایک قسم آپ کے سامنے مد کی ایک قسم ہے، عوام کو سمجھانے کے لیے آسان طریقہ بھائی یہ مد کی نشانی ہے۔ اگر مد فرید ہے تو 3 الف 4 الف 5 الف تک کھینچتے ہیں، اس کو کم از کم 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں، مد فری ہے۔ اور مد اصلی ہے تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، جس کی ایک مثال یہاں دی گئی مد لازم کلمی مخفف۔ باقی مثالیں جیسے جیسے آئیں گی انشاءاللہ ہم ان کی نشاندہی کریں گے۔ تو یہ جو بنیادی تعارف مد کی قسموں کا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔